یہ جو ریکوڈک کا کیس ہوا، آپ سوچیں کہ اس سے کتنا پاکستان کو نقصان ہوا، کتنے، یعنی وہاں سے اگر وہ مائنز چل رہی ہوتی ریکوڈک کی، کتنا فارن ایکسچینج آنا تھا پاکستان کا، بجائے فارن ایکسچینج آنے کے اوپر ہمارے اوپر فائن ہو گیا، $6 ارب کا فائن ہوا۔ اور وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے یا تو کلوز یہ ہوتا نا کہ پاکستان میں کیس کا فیصلہ ہوگا جس طرح باہر ہوتا ہے، انگلینڈ میں تو آپ کو انگلینڈ کے عدالتوں میں اگر آپ کو کچھ ہو تو آپ وہاں فیصلہ ہوتا ہے، نہیں انہوں نے کہا ہم آربیٹریشن انٹرنیشنل کریں گے، تو باہر کی جو، کیونکہ آربیٹریشن باہر تھی انہوں نے ہمارے اوپر فائن کر دیا۔ تو اگر یہیں ہمارا کیس ریزالو ہوتا، ہماری عدالتوں کے اوپر ہوتا، کیس بھی جلدی سے فیصلہ ہو جاتا، آئدر وہ کیس کدھر بھی فیصلہ ہو جاتا، یا ہم فائن دے کے وہ کاریں شروع ہو جاتی چلنی، یا ان کے اگینسٹ جاتا، پھر بھی ہماری وہ مائنز چلنی شروع ہو جاتی۔ لیکن کیونکہ انٹرنیشنل آربیٹریشن تھی، کتنی بڑی قیمت، میں تو صرف آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، کتنے اور کیسز ہیں باہر سے آتے، صرف اس وجہ سے وہ بڑے بڑے انویسٹرز پاکستان میں نہیں آتے۔ تو یہ جو آج آپ نے کیا فروغ، میں اپنی جوڈیشری سے، اپنی وکلا کمیونٹی سے، اس لیے میں ان سے اپیل کروں گا کہ اس کو اب امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے۔ ہم نے تو اپنا آپ کام کر دیا ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کرمنل سسٹم میں ریفارمز کر دی، لیکن یہ جب تک اب آپ کے اوپر ہے، ہماری جوڈیشری کے اوپر اور ہماری لائرز کمیونٹی کے اوپر، کہ اب آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ دیکھیں رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کی کیا پوزیشن آئی ہے ابھی، جتنی بھی جو بھی سروے آتی ہے اس کے اندر پاکستان رول آف لا میں نیچے ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں وہ ملک دیکھ لیں جو خوشحال ہیں، خوشحال ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ رول آف لا نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں، ابھی ورلڈ بینک کی سروے آئی ہے کہ رول آف لا انڈیکس کے اندر جو ملک سب سے اوپر ہے وہ سوئٹزرلینڈ ہے، 99% ان کو پوائنٹس ملے رول آف لا کے اندر۔ آپ اپنا یہ ناردرن ایریاز، یہاں سے سارا نارتھ پہ چلے جائیں، میں سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے، میں نے آسٹریا دیکھا ہوا ہے، میں نے اپنا سارا ناردرن ایریاز دیکھا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے جو خوبصورتی اس ملک میں ہے۔ سوئٹزرلینڈ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز کا سائز سوئٹزرلینڈ کا، لیکن کیونکہ وہاں رول آف لا ہے، سوئٹزرلینڈ کے اندر صرف اپنی ٹورزم کے اوپر وہ 60 سے 80 ارب ڈالر کماتے ہیں، 60 سے 80 ارب ڈالر۔ ہمارا تو پتہ نہیں $100 ملین بھی نہیں آتا ہماری ایکسپورٹ، یہ ٹورزم سے یہ بھی نہیں آتا۔ تو یہ سوئٹزرلینڈ نے ایک آپ کے سامنے مثال ہے، ایک وہ ملک کیونکہ وہاں قانون کی بالادستی ہے، وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں آپ کو ملتا، وہااں کوئی کسی چیف منسٹر، ایکس چیف منسٹر کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ نہیں آ جاتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا یہ چیزیں، وہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا یہ۔ وہاں کوئی جا کے لنڈن بیٹھ کے اور اربوں روپے کی پراپرٹیز میں اور پھر اس کو پھول پھینک رہے ہیں لوگ، کیونکہ وہاں سارا سوسائٹی قانون کی بالادستی قائم کرتی ہے۔ سارا جو قوم ہے، آپ سوئٹزرلینڈ میں جا کے دیکھیں، آپ پبلک میں جائیں، آپ ایک کاغذ پھینکیں گے تو آپ کو آدمی کہے گا جی یہ آپ نے کیوں سڑک پر یہ گند پھینکا، وہ سارا معاشرہ اس کے اوپر ہے۔ ہمارے لیے یہ مثال ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں قائم کیا تھا۔ سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے۔ یہودی بھی کیس جیت دیتا ہے خلیفہ وقت سے، کیونکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے۔ اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ اس وقت جہاد ہے کہ ہم کسی طرح طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں۔ اور یہ جو آپ نے کیا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے اس طرف۔ ٹیکنالوجی کا آپ نے استعمال کیا۔ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے بڑی کیمپین کی کہ نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے، تب اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے تو نیوٹرل امپائرز ہونے چاہیے۔ مجھے بڑی 6 سال میں نے کیمپین کری، بڑی مخالفت ہوئی، اور پھر میں نے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی بات کی کہ استعمال کرو، اس کی بڑی میرے اوپر تنقید ہوئی۔